تو میرے بھائیو، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہم اس میں توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، دو روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 سے زائد مرتبہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ میں اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، وہ ہستی کہ جس کو میرے اللہ نے معصوم بنایا، جن سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے، گناہ ان کے قریب ہی نہیں جاتے، وہ توبہ اور استغفار ایک دن میں 100 مرتبہ کریں تو اس امت کا کیا حال ہوگا۔ ہمیں کتنی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے کتنی معافی مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میرا اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قید سالی ہو گئی، سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی دعا کریں، ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، قید سالی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر جنگل کی طرف نکلتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ 70,000 لوگوں کو لے کر تیرے دربار کے اندر آیا ہوں، اس میں معصوم بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، تیرے نیک لوگ بھی ہیں، یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ آسمان سے بارش برسا دے۔ اور نبی جب دعا کر رہا ہو تو اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہوا کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، لیکن آسمان اور زیادہ گرم ہو رہا ہے، بارش کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان، یا اللہ ماجرا کیا ہے، تیرا نبی ہوں، اور رب سے مخاطب ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ کیا تیرا محبوب بندہ نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو میرے اللہ مجھے بتا دے وحی کے ذریعے۔ دوبارہ فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موسیٰ تو میرا برگزیدہ محبوب بھی ہے، تو میرا لاڈلا پیغمبر بھی ہے، میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، لیکن تیرے اس مجمع کے اندر ایک شخص ہے، 40 سال گزر چکے ہیں، وہ مجھے ناراض کر رہا ہے، میری نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا، اگر وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں، بارش نہیں برساؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے مجمع کے اندر، فلاں شخص ہے جو 40 سال اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا میرا اللہ بارش نہیں برسائے گا۔ اس شخص نے دیکھا کہ کوئی اس مجمع سے نکل بھی نہیں رہا، دائیں بائیں دیکھتا ہے اور اپنے گریبان کی طرف دیکھتا ہے، میں تو وہی شخص ہوں جو 40 سال گزر چکے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے رب سے صلح کرتا ہوں، رب سے معافی مانگتا ہوں، یا تو اس مجمع سے نکل جاتا ہوں۔ اگر نکلتا نہیں ہوں تو بارش نہیں برستی، اور اگر نکلوں تو سارے لوگ دیکھیں گے اور برا بھلا کہیں گے کہ یہ رب کا نافرمان جا رہا ہے۔ اس شخص نے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، میرے اللہ میری عزت کی لاج رکھنا، یا اللہ 40 سال تجھ کو ناراض کرتا رہا ہوں، آج تیرے دربار پر آیا ہوں، پکی اور سچی توبہ لے کر آیا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور آج مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان پر بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پوچھ لیا، یا اللہ تو نے تو اعلان کیا تھا بندہ نکلے گا تو بارش برساؤں گا، کوئی بندہ نکلا بھی نہیں ہے، بارش بھی برسنا شروع ہو گئی ہے، ماجرا کیا ہے؟ سید اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، موسیٰ جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی اسی شخص کی وجہ سے آج میں نے بارش برسائی ہے، اور اس نے ایسی پکی اور سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو میں سارے بنی اسرائیلیوں پر بانٹ دیتا تو سب کی معافی کا اعلان کر دیتا۔ میرے بھائیو، میرا اللہ بانے ڈھونڈ رہا ہے، میرا اللہ ہماری توبہ اور استغفار کی انتظار میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ دوسرا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کریں، مغفرت کا عشرہ ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں گے میرا اللہ دنیا بنائے گا، ہمارے اوپر آسمان سے بارشیں برسیں گی، ہمارے معیشت کو بہتر کرے گا، اور ہماری اولاد کے اندر میرا اللہ برکت پیدا کرے گا۔